Assalamu rahmatullah. Today we are here with a dear friend, Bhai Abdul Mateen. Alhamdulillah آج یہ ہمیں وزٹ کر رہے تھے. تو ہماری اس طرح کی ڈسکشنز جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ایسی ہی ڈسکشنز ہوتی ہیں جس میں ہم کچھ تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں, لیکن مہذب طریقے سے. لازمی نہیں ہے ہمارا ہر وقت پوائنٹ آف ویو ملتا نہیں ہے. We often time disagree with each other. لیکن more than often لیکن اس کے باوجود ہمیں اس میں کوئی دل میں کوئی ہمارے خلش نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ. الحمدللہ we are very good friend and I honor him very highly. Likewise, I honor you. اور انشاءاللہ تو متین بھائی, would you like to say something? I'm new to this, obviously. میں جسٹ little bit background, میں ادھر کا ہوں, اس لیے میری تھوڑی جب میں بات کروں گا شاید میری زبان I haven't got the ایکسنٹ میں تھوڑا سا فرق ہو, الفاظ کی ادائیگی میں تھوڑا سا, تو آپ نے اس کا تھوڑا سا نظر انداز کرنا ہے. لیکن بہرحال لیٹس گیٹ دس اسٹارٹڈ. اور میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وحید بھائی سے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایون جب ہم کسی پوائنٹس پہ ڈس ایگری کرتے ہیں, بعض وقت اس وقت مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن جب جاتے ہیں اور سوچنے کا موقع ملتا ہے تو کچھ پوائنٹس میں مجھے سمجھ آتی ہے اور انڈرسٹینڈ ہوتی ہے. اور یہی بس کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں اس چیز کو لے کر جاؤ کہ آپ کو اگر اس وقت وہ چیز کی سمجھ نہیں نہ آ رہی اور آپ بالکل نہیں آ رہی, شاید جب آپ اس گفتگو کے بارے سوچیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے اس گفتگو میں سے. آج یہ ٹاپک بھی ایسے اسٹارٹ ہوا تھا کام پہ, تو سری لنکن تھا میرے ساتھ بیٹھا ہوا, تو وہ جو ادھر پہلے پاکستان میں جو سری لنکن کا مسئلہ پڑا تھا, بالکل اس سے اسٹارٹ ہوا ہے ٹاپک. تو مجھے بول رہا تھا کہ یہ کیا ہے آپ کے کنٹری میں چل رہا, دوبارہ سے پھر سنا کچھ ہوا ہے. تو میں اس کو پھر بتانا شروع ہوا کہ ایکچولی ادھر ہوا کیا ہے اور اس کی انٹریکسیز. سب سے نا مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی یہ بات کسی نان پاکستانی یا نان مسلم سے کریں گے نا, آپ آلویز ایک ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. اور جب آپ ڈیفینسو موڈ میں جاتے ہیں ان کو سمجھانا اور مشکل ہو جاتا ہے. You sound like a hypocrite. or you sound like کہ آپ کسی چیز کو نا وائٹ واش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ میرے لیے نا ایک, جیسے میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ میرے دماغ میں خیال آ رہے تھے. تو how do you explain to somebody? Let's hope we can send you away with some tools. Yeah. So tomorrow, جو پرابلم ہے نا, آپ دیکھیں نا, گاندھی اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہے. کوئی کسی کو کہے گا کہ تم بڑے پار صاحب بن رہے ہو, تو وہ کہے گا کہ تم گاندھی, مثال گاندھی کی ہوگی, تم گاندھی ہو یا تم گاندھی بننا جا رہے ہو, اس طرح سے. اور محمد علی جناح کو کوئی نہیں جانتا, بیکاز ہم نے ان کی لائف کے وہ جو ایسپیکٹس ہیں وہ میڈیا میں اس طرح سے سامنے نہیں آنے دیے, یا ہم نہیں لے کے آئے, یا ہم اس قابل نہیں تھے. ہم نے ان کی لائف کے وہ ایسپیکٹ جو ہے نا وہ دنیا تک پہنچائے نہیں ہیں, تو دنیا ان کو جانتی نہیں ہے. اب اگر آپ قائد اعظم کی لائف دیکھیں تو وہ بہت اسٹرکچرڈ اور آرگنائزڈ لائف تھی. بالکل. اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن اس کو ہم اس طرح سے دنیا کے آگے پریزنٹ نہیں کر پائے. یہی چیز میں یہاں پہ مجھے ایک چیز کا خیال آتا ہے. بیفور آپ موو فورورڈ کریں, میں اس میں سے بھی ایک پوائنٹ نکالنا چاہتا ہوں جو میں نے نوٹس کیا ہے, اسپیشلی بینگ اے پرسن کہ جو پاکستان میں جب کسی کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس کو تو ویسے ہی سکھایا جاتا ہے نا, یہ ساری چیزوں کے بارے, قائد اعظم کے بارے, سب کے بارے سکھایا جاتا ہے, پاکستان کی تاریخ کے بارے سکھایا جاتا ہے. میں نرسری سے اسی ملک میں ہوں, اسی ملک سے میں نرسری میں بھی گیا ہوں. نرسری میں سارا کچھ ان کی ہسٹری پر یہ ان کا سارا کچھ کیا, ان کا ایجوکیشن ہے. ہمیں تو قائد اعظم کے بارے اپنے ماں باپ سے, اپنے بڑوں سے پتہ چلا تھا.
لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اور ویو پوائنٹس دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک چیز سے اسٹرگل یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایون قائد اعظم کی جو اصل طریق ہے, ان کی سوچ ہے, ان کا پرسنالٹی اور کیریکٹر ہے, ان کا مقصد ہے, اس میں بھی دو طبقے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اگری نہیں کرتے. تو آپ جب آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے, مجھے کیا پتا ہے کہ یہ آپ کا نظریہ ہے کہ واقعی یہ اصل میں قائد اعظم کا نظریہ بھی یہی تھا. I think that's a big problem. Whereas Gandhi, he has everybody in India, majority of people in India, they agree کہ یہ اس کی امیج ہے جو ہم نے دنیا کو دکھانی ہے. دنیا کو بھی یہی دکھایا, اور آگے سے دنیا بھی جب گاندھی کے بارے میں کچھ بتاتی ہے وہ وہی بتاتی ہے جو انڈیا کا پرسیپشن ہے اس کے بارے. وہ تو اب یوٹیوب کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پتا چلا کہ he had certain controversial aspects to him as well. بالکل. لیکن پاکستان میں تو جہاں تک میری نالج ہے, پاکستان میں خود پاکستانی نہیں اگری کر سکتے کہ قائد اعظم what did he stand for. اس کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. فون سائلنٹ کر چھوڑو. جس کا میں وہ پچھلی والی ویڈیو تسی میری نہیں نہ ویکھی دی شیخ عمران والی, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. نہیں ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਫੋਨ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੰਦੀਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਵਾਟ ਹੈਵ ਆਈ ਗਾਟ ਟੂ ਡੂ. ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ, ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ. ਵਾਟਸ that got to do with ਅਦਬ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, I want to learn something from him. ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ آپ نے اس میں رہ کے کام I need to work with it. I'm not gonna dictate کہ اس طرح سچویشن ہونی چاہیے. So people are just sometimes very silly. تے وہ تاں کر کے میں کہنا کہ وہ پھر یہ تے نا رولا ہی رہنا. جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے, جو تو تھے نا نظریات, کہ جب ہم اس میں سے اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم what did he stand for, what did he want to do, اس میں تو کنٹروورسی آ جاتی ہے, سمجھ میں آتا. لیکن جو ان کی پرسنل لائف ہے نا, کہ انہوں نے کیا کیا, کس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ, کس طرح سے انہوں نے ٹائم کیپنگ کی, کس طرح سے انہوں نے کبھی کسی کی سفارش نہیں کی, کس طرح سے انہوں نے, اس پہ سارے ایگری کرتے ہیں کہ جو کیریکٹر تھا وہ کیریکٹر اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ بہت صاف اور بڑا کھرا قسم کا کیریکٹر تھا. بالکل. گاندھی کے تو کیریکٹر پہ بھی اعتراض آتے ہیں, اس کے تو کیریکٹر پہ بھی, اسپیشلی اب. تو اس لیے, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی گلہ جو ہے نا انسان سے قرآن میں اپنے بارے میں بھی کرتے ہیں. آپ نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی اس طرح سے جس طرح سے اس کا حق تھا. بالکل. وہ آپ نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے. اس کا اصل معنی ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے جس طرح سے وہ اس کے پہچاننے کا حق تھا, وہ آپ نے نہیں کیا. I'll give you 10 minutes to read something and then perhaps you can read it out on the camera. Okay. ٹھیک ہے نا, کیونکہ I'll perhaps forward it to your phone because آپ کو جو ہے نا article from Muslim Council of Britain, very controversial people, but anyway, no, but we are not going into we're not going to get into that. Said. No worries. It says the covenant of Prophet Muhammad with Christians. Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, so during his lifetime, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last prophet of Islam, upon whom be peace, lived and interacted with Christians and people of other faiths. The following is a translation of a reported covenant declared the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, upon whom be peace, with Christians. The covenant of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Copy of covenant which Muhammad bin Abdullah, the messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, may peace and blessings be upon him, has written to all Christians. This is a letter which Muhammad bin Abdullah has sent to all people. Sallallahu Alaihi Wasallam. He is the giver of good news, a warner, a trustee on the trust of Allah regarding his creature, so that people would not have been left with any
argument after the messengers came to them, and Allah is dominant, wise. He wrote it to all his people and to all those who believed in Christianity in the land of the East and West, either near or far, either eloquent or dumb, either known or unknown. This letter stands as a pledge. Whoever breaks this pledge and goes against it and exceeds what it ordains is to be considered as a breaker to the pledge of Allah subhanahu wa ta'ala and his covenant, and ridiculer of his deen. He will bring curse upon him. It doesn't matter whether he be a sultan or anyone else from among the Muslims, the believers. If a monk or pilgrim takes shelter in a mountain, valley, or a cave, or a populated area, or a plain, or sand, or synagogue, I would be behind them to protect them from their enemy, by myself and my helpers, and my people and my followers, as if they are my subject and those in my protection. I will remove the harm from them. Regarding such provision on which the people of covenant are asked to pay tax except what they pay with their own pleasure, they are not to be forced and no compulsion is allowed at all. Subhanallah, I never read it that way. No bishop is to be removed from his, I can't pronounce the word, his diocese, nor any monk from his monastery, nor the one confined to his cell for it, nor pilgrim from his pilgrimage. No house belonging to the churches or synagogues is to be demolished. No money belonging to the church is to be used in building a mosque or a house of a Muslim. Whoever does any of that has broken the pledge of Allah and opposed his messenger. No tax, no penalty is to be asked of any monk or bishop, or the one engaged in worship. And I am there to protect them, wherever they are in the land or in the sea, in east, west, north, or south. They are in my protection and my covenant and my security from any type of despised things. Similarly, anyone who devotes himself to worship in mountains or in sacred places is not required to pay tax on product nor tithe on their crops. They do not even halve it. They are only to bring out at the time of harvest a cup only from each ardab, equal to 2,500 pounds in weight, according to their own calculations. That's 2,500 pounds in weight. They are not to be asked to come out. 2.5 pounds. 2.5 pounds in weight. Yeah. Per 2.5 pounds, you give 1 cup. 1 cup. They are not to be asked to come out at the time of battle, nor to pay jizya, nor to be treated among those who give tax on products, those of wealth, assets, and trades more than 12 dirhams annually. With no one among them is to be forced into labor, nor are they to be argued except in the best way. They are to be treated with mercy. Wherever they go and wherever they are not subjected to any discipline despised by them. Subhanallah. No Christian woman is allowed to marry a Muslim man except with her consent. She should be allowed to attend prayers in her place of worship. She must not be prevented from observing her religion. Whoever opposes the pledge of Allah and does contrary to it has disobeyed his pledge and his messenger. They are to be helped to renovate the places of worship, synagogues and churches. That is a symbol of helping them to carry out their religion in accordance to the spirit of this pledge. None of them is to be forced to transport weapons, but this is the duty of the Muslims to defend them and never go against this pledge till the last hours and the end of the world. Subhanallah. With witness to this pledge which Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Allah, has written to all the Christians and all the conditions which are to be fulfilled. All those whose name and testimony is recorded herein, and then it just gives the name of all the witnesses.
namely Ali bin Abi Talib, Abu Bakr bin Abi Quhafa, Umar bin al-Khattab, Umar bin so it just loads of Uthman ibn Affan, Affan, Abdullah bin Masud. So they're all the yeah, prominent Sahaba. the Sahaba are there who have bear witness to this document and pledge. And Ali bin Abi Talib wrote this pledge with his handwriting in the mosque of the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the 3rd Muharram in the 2nd year of Hijrah. Subhanallah, that early on. A copy is deposited in the treasury of Sultan and was stamped by Prophet stamp. It was written on a leather skin. Blessings be upon those who act upon them. Let him be among those who accept forgiveness from their Lord Allah. Subhanallah, man, that is amazing. Now, if you tell these Christians who are burning Quran that who Prophet Muhammad was, so this kind of falls upon us. And we are the ones who have not done our duty properly. Yeah. No house belonging to their churches or synagogues is to be demolished. Yeah. No money belonging to the church is to be used in building masjid or a house for a Muslim. How can these people stand up in front of the Prophet? Once again, I would like to make it clear, this is just the translation, which is done by Ahmed Zaki Pasha. Okay, and translated by Dr. Suhaib Hassan. And we can share the link of this in this video as well, that anybody wants to read it can read it. میں انگلش ہی چلا گیا سارا. میں اٹیچ کر دوں گا اس کے ساتھ ایک کاپی اس کی اردو کی بھی جو ٹرانسلیشن میں نے فائنڈ کی بھی ہے اس کی بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پروفٹ آپ کو اتنی سختی سے منع کر رہے ہیں اور وہ اس چیز پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں, ان کو پروٹیکٹ کریں, اینڈ دس از انٹل دا لاسٹ آور. ہمارے اوپر یہ لازمی ہے جہاں پہ جی آپ کریں بات. یہ سبحان اللہ, اس میں سب سے مین چیز نوٹ یہ کرنے والی ہے کہ یہ 2nd year of ہجرہ میں یہ پلیج لکھی گئی تھی. اتنی ارلی آن ان دی اسٹیبلشمنٹ آف, کیونکہ ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں نا, یہ ہماری پہلی اسلامک ریاست تھی. سو وین دا مسلمز اینڈ اسلام واز فائنلی گیٹنگ فارمڈ انٹو کہ ایک ملک بن رہا ہے, ایک ریاست بن رہی ہے, اتنی ارلی آن اس میں ان چیزوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا. ان چیزوں کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ ہی گیو ایمفسس. میری اردو زبان اور پنجابی زبان تھوڑی سی ویک ہے, تو انہوں نے اس چیز پہ ایمفسس رکھا. حالی کوئی بھی اور لیڈر ہوتا دنیا میں, انہوں نے ابھی اپنی لوگوں کے بارے پہلے سوچنا تھا, اپنی پاور کے بارے پہلے سوچنا تھا بنسبت ان کے بارے جو اس ٹائم رومن ایمپائر کے سٹیزنز تھے زیادہ تر. ایک طرح کا یہ تو یہی سمجھتے نا کہ وہ ہم ان کے دشمن تھے, لیکن آپ کو اور انہوں نے پھر بھی ان کے بارے یہ چیزیں سوچی, ان کے بارے یہ رکھا. آپ کو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے نا ایک چیز کہ جس کے عزائم جتنے بلند ہوتے ہیں نا, اس کی نظریں اتنے بلند ٹارگٹس پہ ہوتی ہے. اینڈ ہی از لوکنگ way ahead in the future. way ahead. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم صرف we are picking fights amongst us each other. اگر ہم نے جس بندے کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے کہ یہ کل کو دنیا میں کسی ایک خاص خطے کی باغ ڈور سنبھالے گا, یا یہ اس کا, تو اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں, میثاق آپ کے کیا ہیں, what treaties have your father or forefathers made, where do you stand upon them, and how you gonna
hold them high. آپ نے کس طرح اس کی پاسداری کرنی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے فور فادرز نے کیا ٹریٹیز کی ہیں. We really don't know کہ what Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has all these treaties, what he has These promised. are promises of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں آگے سے نبھانی چاہیے اور ہم کر کے آ رہے ہیں. سوری آپ فنش کریں. وہ میں صرف یہ کہنے لگا تھا کہ یہی ہمارے باپ کا پرومس ہو تو ہم اس پہ جان دینے کو تیار ہیں. لیکن میں کہنا کہ جس کے پرومس میں ہمیں جان دینی چاہیے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پرومس کیا ہے. نہیں باقاعدہ میں اپنے فیس بک میں نام نہیں لینا چاہتا لوگوں کا لیکن میری فیس بک میں میں نے باقاعدہ پوسٹ دیکھی ہیں لوگوں کی. میں جاہلیت تو نہیں بولوں گا لیکن ذہنیت بولوں گا, ان کی سوچ بولوں گا کہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ کہاں پہ گئے ہیں سارے مولوی آج کل نا معافیاں مانگتے پے نے عیسائیاں کو لو کرسچین سے معافیاں مانگ رہے ہیں. تو وہ پادری کہاں پہ گئے ہیں, ان کے کہاں پہ بڑے لوگ گئے ہیں جو مسلمانوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں ان کے ہمارے اوپر کیا ہوا کہ جو ویسٹ نے مسلم دنیا میں کیا ہے اس کے لیے کون سا پادری آپ کو نظر آئے گا جو معافی مانگ رہا ہے. میں اس کی ذہنیت کو اس کی سوچ کو جب میں نے یہ پڑھا نا مجھے مسئلہ یہ ہے جو میں دیکھتا ہوں ہماری نا امت میں اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ ان جیسی ہو چکی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ ہم کہتے ہیں آئی فور این آئی, یہ ساری چیزیں یہ ہے, اور آئی فور این آئی کو ہم نے اتنا اس کو نا مس ٹرانسلیٹ کر لیا ہوا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کیا تھی, ان کا رویہ کیا تھا, انہوں نے کیسے ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کیا. کیا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حرکت کرتا تھا وہ کیسے ان کو ٹریٹ کرتے تھے. دا بگیسٹ ایگزامپل جو عورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی ان کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹریٹمنٹ کی. تو جب اگر ہم یہی سوچ لے کر جائے اس کی بات غلط نہیں تھی واقعی. کوئی بھی پریسٹ یا کوئی بھی بڑا کرسچینٹی کمیونٹی سے کسی نے آ کے مسلمانوں سے معافی نہیں مانگی کہ عراق میں کیا ہوا, عراق میں بالکل فالس پریٹنسز میں جا کے ہم نے ملینز آف لوگوں کا قتل کیا, یہ کیا, سیریا میں کیا ہوا, وہ نہیں مانگتے. لیکن کیا پھر ہم بھی ویسے ہی بن جائیں, ہم اپنی نفرت میں اتنی حدیں پار کر دیں کہ ہم بالکل ہی اسلام کو بھول ہی جائیں کہ اسلام نے ہمیں کیا بولا ہوا کہ ہم نے کیسے ان چیزوں کے بارے ریئیکٹ کرنا ہے. بالکل وہی ہے نا, ان کے پیشوا جو بھی ہیں جس کو بھی وہ فالو کر رہے ہیں, اگر ان کے جو پیشوا ہیں the ones they are following hasn't set an example for them to do this. ہمیں یہ لاجک, ہم نے تو وہ کرنا ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا, جو ہمیں وہ بتا گئے ہیں. اگر آپ نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے اور میں آپ سے معافی نہیں مانگ رہا ہوں تو he is gonna be happy with you کہ آپ نے تو معافی مانگی ہے نا, جو انہوں کی تعلیمات تھی آپ نے تو اس پہ عمل کیا. جس نے نہیں کیا وہ غلط کر رہا ہے. کرسچن از اندر تھنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو صلیبی جنگیں تھیں اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں ایز سچ کہ کرسچن کروسیڈز تھیں. یہ تو بالکل کچھ اور تھا, یہ تو فائنینشیل مسئلہ تھا. اس میں آپ اگر اس کو لیکن انہوں نے تو اپنا ریلیجیس رنگ دیا تھا نا اس کو, لیکن اصل میں فائنینشیل مسئلہ تھا. اصل میں فائنینشیل تھا, اور مطلب ریلیجیس بھی ایز سچ نہیں تھا. ریلیجیس انہوں نے یہ بنا لیا تھا کہ مسلمانوں نے اٹیک کیا so we gonna tackle with that which is all wrong. میں اس پہ نہیں میں جا رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کس کی ایگزامپل کو فالو کرنا ہے. وہ جس کی بھی کر رہے ہیں let them do it. ان کے لیے ٹھیک ہے. آپ کے لیے کون ایگزامپل ہے, آپ نے کس کی ایگزامپل کو فالو کرنا ہے. اب یہ بالکل وہ بات, میں اپنی جو باتیں آپ سے پہلے بھی میں ڈسکشن کرتا ہوں اور جس پہ میں بات کر چکا ہوں, میں اس پہ قائم ہوں کہ یہ ونس اگین یہ ٹرانسلیشن ہے جو کسی نے کی ہے, جو میں نے آپ نے پڑھی ہے. اب وہ ٹرانسلیشن میں اس کو جو سمجھ آیا وہ اصل تحریر عربی کی عبارت ہے جو اس وقت لکھوا دی گئی, اور جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے انہوں نے اسی طرح سے لکھ دی. اٹ از ریکارڈڈ. اب اس میں سے کوئی بندہ کسی چیز کو کسی اور طرح سے ایکسٹریپولیٹ کرے گا, کوئی کسی اور طرح سے کر سکتا ہے, لیکن ان اے نٹ شیل اس میں تو آپ کو یہی بتایا گیا نا کہ یہ لوگ آپ کی ذمہ داری ہیں, آپ کے ملک میں ہیں, آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ نے ان کے لیے
آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اب دیکھیں یہ کہاں تک بات چلی جاتی ہے کہ کسی عورت سے کوئی شادی نہیں کر سکتا انلیس کہ اس خود ولنگ ہو, اور پھر بھی آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے مذہب پہ نہ چلے. اس کو آپ منع نہیں کر سکتے کہ وہ چرچ نہ جائے, وہ اپنی عبادات نہ کرے. ایون کہ ادھر تک جو میری سمجھ ہے کہ اس میں یہ بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ اگر ایک کرسچن عورت شادی بھی کرتی ہے مسلمان مرد کے ساتھ, اس کو بھی آپ نہیں روک سکتے کہ اپنے چرچ میں جا کے تو اپنی عبادت جو بھی ان کی عبادت گاہ ہے ان میں جا کے تو وہ اپنی عبادت کریں. تو یہی تو مسئلہ ہے نا, ہم ان چیزوں سے اتنا دور چلے گئے. اور جب کوئی ہمارے جیسا بندہ یہ باتیں کرتا ہے, ہمیں بھی لوگ جیسے لبرل کہنا شروع ہوتے ہیں. one thing I know is liberal, yeah. But Islam, there's so much confusion, and the problem is in Pakistan, ادھر کی ایجوکیشن سسٹم بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ it's so backwards, man. That country is... نہیں, اس کو چھوڑیں, پاکستان کو چھوڑیں. آپ کی ایجوکیشن تو یہاں پہ ہے نا. Yeah. آپ کے بچے تو یہاں پڑھ رہے ہیں نا. Yeah. وہ تو یہاں مسجد میں جاتے ہیں نا. Yeah. وہ تو یہاں والے علماء انہیں پڑھا رہے ہیں. Yeah. تو انہوں نے کیا سکھایا؟ انہوں نے بھی یہی سکھایا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے بچے بھی ہیں, میرے بچے ماشاءاللہ 14. لیکن یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی بات کروں تو تھوڑا سا انفیئر ہوگا کیونکہ میں اپنے بچوں کے اوپر میں نے اپنا بہت ٹائم کو وہی میرا کہنے کا مطلب ہے نا, یہ جو میں نے آپ کو پڑھوا دی ہے ایک چیز, آپ کے علماء نے آپ تک کیوں نہیں پہنچائی؟ I knew about it, یہ علماء ہمارے مسجدوں میں بس یہ سکھاتے ہیں کہ الف بے تے الف زبر آ, اور پھر بس گھر بھیج دیتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں پھر گھر بھیج دیتے ہیں. اصل جو ہے نا, دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا لینگویج کی, تو لوگ بات کرتے ہیں کہ لینگویج کیا ہے, تو عموماً جواب آپ کو ملے گا کہ یہ ایک ابیلٹی ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لینگویج وہ چیز ہے, لیکن لینگویج وہ نہیں ہے. لینگویج اس سے بھی پہلے ہے. لینگویج وہ چیز ہے جس میں آپ سوچتے ہیں. پہلے آپ خیالات ترتیب دیتے ہیں, پھر وہ آپ بولتے ہیں. اگر آپ کی وکیبلری لمیٹڈ ہے 100 ورڈز پہ, تو آپ کی سوچ لمیٹڈ ہے اس 100 ورڈز کے باہر آپ نہیں سوچ سکتے. کیونکہ آپ نے سوچنا بھی اس زبان میں ہے, اسی میں سوچنا ہے آپ کو. یو کین ناٹ تھنک آؤٹ سائڈ. That's a very good point. اچھا, ناؤ جب آپ نے سوچنا ہی اس میں ہے اور وہ وکیبلری کو آپ نے بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی, تو وہ آپ کے خیالات وسیع کیسے ہو سکتے ہیں اس میں؟ بالکل. اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے بچوں کو صرف یہی سکھانا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں مساجد میں, تو آپ انہیں زمانے کی جو جس کو کہتے ہیں رینز ہاتھ میں لینے کے لیے تو تیار نہیں نہ کر رہے. وہ تو آپ نے پہلے انہیں اکوپ کرنا ہے, ان کے مائنڈ کو اکوپ کرنا ہے. بالکل. انہیں یہ چیزیں سکھانی ہیں کہ آپ کا پرومس کیا ہے. جب آپ کے کسی بڑے بزرگ نے کو پرومس کر دیا, اس کی کیا ویلیو ہے, اس کو آپ نے کس طرح سے آپ ہولڈ کرنا ہے. یہ سب ہمیں خود سکھانا پڑتا ہے, ماں باپ کو سکھانا پڑتا ہے. تو اس میں پاکستان کے سسٹم کا قصور نہیں ہے, یہی سسٹم یہاں پہ بھی وہی چل رہا ہے. لیکن ادھر آپ کو یہ نظریہ نہ, یہ تنگ نظریہ کم نظر آئے گا مسلمانوں میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہاں پہ جو عموماً لوگ ہیں نا, آپ یہ بھی آرگیو کر سکتے ہیں کہ they are not that bothered with religion. No, forget the people who are not bothered with religion. Like this me, میں بھی مسلمان ہوں, یا میں اس ملک میں ہوں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے جیسے ہیں. ہاں, زیادہ تر میڈیا پہ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے بھی نظر, اور مائنڈ نہ کیجیے گا, لیکن میں نے جو نوٹس کیا نا, جو اس کنٹری میں مسلمان جو اسپیشلی 2nd اور 3rd جنریشن ہے نا, ان کو اسلام کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ ہے بنسبت جو لوگ 1st جنریشن ادھر آئے ہوئے ہیں. وہ تھوڑا سا زیادہ اسلام سے دور ہے. اور میں اس لیے یہ پوائنٹ اس طرف کرتا ہے کہ جو پاکستان میں, بھائی دیکھیں, اب میں تھوڑا سا اس کو نا بھی کنٹروورشل کہ میں جو کہنے والا ہوں, میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں آلویز نا, میں تقریباً 1 سال تک پہلے تک نا, جب بھی کوئی نیگیٹو چیز کوئی پاکستان کے بارے کہتا تھا, میں آلویز اس کا دفاع کرتا تھا, میں آلویز کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتا تھا. لیکن اب میں نے اتنا کچھ دیکھا ہے اب اس کنٹری میں, سوچ کے لحاظ سے اور لوگوں کے لحاظ سے, کہ
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोगों को इतना इस्लाम से खफा कर दिया हुआ ना पाकिस्तान की सोच ने कि जब वो डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं ना, पाकिस्तानी एक वाहिद कौम है जो पाकिस्तान के क्रिकेट जीतने में बहुत फख्र करेगी, लेकिन जैसे ही यू नो they're also ashamed of being पाकिस्तानी. और जब उनसे बात करेंगे आप, वो आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि इन कंट्रीज में क्या फैसिलिटीज है, हमारी कंट्री में क्या नहीं है. वो ऑलवेज ब्लेम करने की कोशिश करेंगे पॉलिटिशियंस को. कभी अपने ऊपर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेकर आएंगे कि इसमें हमारी भी कोई ना कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलतियां. हम सारा जो अपना बर्डन है अपनी कंट्री का जो ब्रेकडाउन इस टाइम हो रहा है, हम सब कुछ अपने पॉलिटिशियंस में नहीं ब्लेम कर सकते. ठीक है. एक देखें पाकिस्तान में, अब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि वर्कफोर्स बाहर आती है. दे बीन कमिंग आउट सिंस द 1960s 1970s. इंडिया में भी वर्कफोर्स बाहर जाती है, लेकिन वो वापस उनका कोई गुड परसेंटेज, क्लोज टू 50% उनकी वर्कफोर्स वापस अपनी कंट्री में जाती है, वापस अपनी कंट्री में जाके प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, उधर जाके बड़ी कंपनियों में काम करना शुरू करती है, उधर भी इन्वेस्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं. हमारे लोग एक दफा पाकिस्तान से निकल जाते हैं और वो बस नाम के ओवरसीज पाकिस्तानी रह जाते हैं. हमारे लोगों ने जो जिनको ब्रेन बोलते हैं, वो कितने लोग वापस गए हैं, कितने लोगों ने उधर जाके स्ट्रगल किया कि हम जब बाहर आए हैं हमने इधर कुछ किया, हम उधर जाके कुछ करें. मी इंक्लूडेड. हमने भी नहीं कोशिश की अपनी कंट्री के. हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उधर ये एजुकेशन और ये फ्लांटिंग और ये सारी चीजें. हमने क्या किया इस सोच को बदलने के लिए अपने कंट्रीज में? हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, हम उनकी सोच नहीं बदलने की कोशिश करते. बस उन्होंने ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਮੁਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਦਾ. बिल्कुल. कोई इंटेलेक्चुअल चीज पाकिस्तान में वापस नहीं हम डालते. बनिस्बत जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो वापस डालते हैं उस कंट्री में. ठीक है, वो थोड़े से हमसे ज्यादा वेस्टर्नाइज हैं या जो मर्जी है, हमारे लिए कुछ चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कंट्री को, उनकी गवर्नमेंट, उधर भी करप्ट लोग रहते हैं, उधर भी पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, वो भी शायद वो ज्यादा करप्ट हो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से, लेकिन उधर के लोगों को और हमारे लोगों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उनकी प्राइड सिर्फ इंडिया की क्रिकेट टीम तक नहीं रहती या हॉकी टीम तक या स्क्वॉश टीम शैलो नहीं है. ये वो एक ये उनकी जो प्राइड है वो डीप रनिंग है. कमिटमेंट है उस कंट्री के साथ, वो डीप है. और वो कभी भी अपनी कंट्री, मैंने कभी किसी इंडियन के साथ नहीं मैं मिला, एंड दिस इज क्रेडिट टू देम, जो आप बहुत सारे पाकिस्तानियों को बैठ के देखेंगे वो सरेआम अपने मुल्क की बेइज्जती करते होंगे, लेकिन कभी आप किसी इंडियन से नहीं सुनोगे अपनी, हालांकि उनकी कंट्री में यही मसले मसाइल है, लेकिन ज्यादातर आप पाकिस्तानियों को सुनोगे अपनी कंट्री का ना ठोकते हुए. वो इकबाल का एक शेर है, मैं भी उनमें से एक बन गया, क्योंकि मैं भी तंग आ गया हूँ कि एनी नेगेटिविटी मुल्क जो निकलते पे बंदा कितना डिफेंड करे. वो इकबाल का एक शेर है ना, दिल तोड़ गई इनका 2 सदियों की गुलामी, दारू कोई सोच इनकी परेशान नजरी का. तो वो यही है कि आप बेसिकली, आपकी जो यूथ है उन्हें पता ही नहीं कि हमारा रोल मॉडल क्या है, हमने कहाँ अपनी वो जो आपने यू फिक्स योर साइट टू द टारगेट कि दिस इज द टारगेट, आपको पता ही नहीं है कि आपकी वो टारगेट क्या है जिधर आपने अपनी साइट फिक्स करनी है और आपने एम करना है उसके लिए. तो ये बात दुरुस्त है आपकी यहाँ तक, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इन चीज़ों का जो है अब बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा कि हम एक अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ हमारे साथ शायद ये भी गलत है कि हमने, या कंट्रोवर्शियल है, गलत नहीं भी है तो, कि हमने ये चीज़ें कुछ तसव्वुर कर ली हुई हैं कि कोई ख़ास तबके के बाद में आप किसी चीज़ पे सोच सकते हैं, एक ख़ास तबका या किसी चीज़ पे सोच सकता है, या एक ख़ास क्वालिफिकेशन के बाद में आप उस पर सोच सकते हैं, यू कैन ओपन योर माउथ. हालांकि ऐसा नहीं है. अगर आप कुरान को देखते हैं तो वो आया है कि जो भी सोचता है उसके लिए. तो लेकिन मसला ये है कि आप सोचते हैं तो अगला बंदा फ़ौरन आपसे कहता है कि जी आप किस दारुल उलूम से पढ़े हुए हैं, आप किस, लेकिन अगर आप उसी दारुल उलूम से पढ़ लेंगे
تو پھر آپ اسی سانچے میں ڈھل جائیں گے اور اسی طرح سے سوچیں گے جس طرح سے وہ سوچ رہے ہیں. تو فرق اس میں وہ جو ہے نا اس تعلیم کے ساتھ کوئی خاص فرق نہیں ہے پڑ رہا اس کے ساتھ. لیکن بہرحال میں مذہب پہ نہیں جا رہا ہوں اس کا, لیکن جو بھی ہمارا سسٹمز ہیں ہم نے اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ہم ایک رول ماڈل کریٹ کرنے میں فیل ہو گئے ہیں, یا اس رول ماڈل کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ایکچولی, کیونکہ رول ماڈل تو ہے, it's already there, ہم نے اس کو کریٹ کیا کرنا. تو لیکن وہ چیزیں جو ہے نا, اور اس کو جب ہم نے بنایا بھی ہے تو اس کو ہم نے ایک ریلیجس اس طرح سے بنا دیا ہے کہ ہر چیز میں نا ثواب کا کر کے اور یہ کر کے کہ وہ یعنی ایک براڈ جو مائنڈ ہے نا. سو کمنگ بیک ٹو یہ جو ثانیہ پاکستان میں ہوا ہے, یہ جو واقعہ ہوا ہے, جو بھی آپ اس کو بولنا چاہتے ہیں, یہ جو جرامانہ میں ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ادھر آپ ساری کمیونٹی, میں نے جو پکچرز دیکھے ہیں, جو ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ جب ان کو بندہ سنتا ہے نا, ہنسی آ رہی ہے لیکن ویری سیڈ, لوگوں کا نقصان ہوا ہے ادھر بہت. لیکن آپ دیکھیں, جہاں تک میں نے سنا ہے, شاید میں غلط ہوں, میں نے یہی سنا ہے کہ ان کو اس لیے پتا چلا کہ ادھر کے کسی اب اسلام کو اب ایک سائڈ میں رکھنے, اب یہ دیکھیں, جہاں تک مجھے پتا چلا ادھر کیا ہوا, یہ پتا چلا کہ ادھر ان کو قرآن شریف ملا ہے, قرآن شریف کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا جس نے اس کی بےنمتی کی ہے, جس نے پھینکا ہے ٹریش میں یا جو بھی ہے, اس کے اوپر اس کا شناختی کارڈ بھی تھا, یہ ساری چیزیں تھی. اب یہ ادھر جنرل نالج تھی, جب انہوں نے یہ بتا رہے ہیں, وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ وہی گیا ادھر شناختی کارڈ ملے, یہ وہ all this type of stuff. ادھر ایک بندے چینی سینس نہیں کسی پوچھنا سے کہ یار اگر کسی نے کرنا, انہیں اپنے شناختی کارڈ پہ اپنا نام لکھ کے کیوں ہے کرنا ہے, اتنی بھی سینس. چلو اسلام اور اسلام کی جو یہ فقہ کی باتیں اور یہ تو بڑی دور کی بات, یار اتنی نالج بھی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کو اس میں کچھ سسپیشس نہیں لگا کہ یار اس میں کچھ دال میں کچھ کالا ہے. یہ ایک ٹریننگ ہے, جب آپ اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں, دین تو بڑی دور کی بات رہی, ان کے پاس کامن سینس نہیں ہے. نہیں وہی نا, وہ جب آپ اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں نا, تو آپ ان کو لاجکلی چیزیں دیکھنے کے لیے بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لاجک دیکھو اس کے پیچھے کیا ہے, اس سے بنتا ہے, اس کا کچھ تک بندی ہے کوئی کہ ایم ہی بتکی جی گل. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ ٹول دے ہی نہیں رہے اپنی نوجوان نسل کو. جو ہمارے لوگ آ رہے ہیں نا, ان کو ہم ایک جذباتی سا کریکٹر بنا رہے ہیں, ہم انہیں وہ ٹول دے ہی نہیں رہے کہ آپ اس پہ سوچیں تو ذرا اس پہ تفکر تو کریں کہ اس کی کوئی تک بنتی ہے اس بات کی کہ ایک بندہ اس طرح سے کرے گا تو وہ اپنا اس کے وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ بیسیکلی کہہ رہا ہے یہ ہے چاقو جس سے آپ نے نا میرا قتل کرنا. ہاں نہیں, اور وہ مطلب ایک وہ تھے نا, مجھے اب ان کا نام بھول گیا, تو انہوں نے کہا وہ اسی پہ کرپشن پہ بات ہے, تو انہوں نے کہا چور چوری کرنے آئے گا تو رسید دے کے جائے گا. تو وہ رسید تو نہیں دے کے جائے گا کہ میں کون ہوں, اور تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ نے لوگوں کو, اپنی نوجوان نسل کو آپ نے وہ, سوری ٹو ایکسکیوز مائی لینگویج, وہ جو دولت شادیاں چوئیاں بنایا تھا بس, کہ کوئی اپنے, یہی میرا پوائنٹ آپ کے ساتھ وہ جو پچھلی پریویس ڈسکشنز ہیں اس میں تھا کہ لوگوں کو فالو سے نکال کے تھنک پہ لے کے آئیں. جب آپ فالو سے نکال کے تھنک پہ لے کے آئیں گے نا, تو جو میں نے پرسوں آپ کو مثال دی تھی نا, ایکچولی یسٹرڈے میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ اس کی قیمت بڑھانی ہے یا اس کی گھٹانی ہے, تو آپ اس کو اسی وقت پروسیس کر کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں اس میں آپ کا شریک ہو سکتا. لیکن اگر آپ وہ تھنکنگ پروسیس میں نہیں ہے نا, تو آپ کہیں گے. لیکن آپ کچھ لوگ یہ بھی بولیں گے کہ ہر بندہ تو لیڈر نہیں نہ بن سکتا. نہیں, لیڈر تو نہیں بننا نا, اور ہر بندے کی یہ سکوپ بھی نہیں ہوتی کہ وہ لاجکلی بھی اصل میں تو مسئلہ یہی ہے, اندھوں میں کانا راجا. اگر آپ ہر بندہ لیڈر نہیں بننا چاہتا تو ہر بندہ پڑھنا بھی چھوڑ دے. بھئی پڑھیں گے تو پھر آپ میں سے کوئی اچھا بندہ آگے آئے گا نا. نہیں, میرا کوشچن آپ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا ہر بندہ تو اب لیڈر نہیں بن سکتا, ہر بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ اس ٹائم پاکستان میں گورنمنٹ اینی سورٹ آف جو ابھی جو لیڈرشپ ہے نا, وہ ہے ہی نہیں. پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو ابھی پاکستان کو نکالنے کے لیے جو عوام ہے نا, وہ خود ہی کوئی قدم اٹھا سکتی ہے اور پاکستان کو بچا سکتی ہے. اور اس میں بچانے کا یہ ہے کہ اب
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں یا آگے جو لیڈر آگے جو جنریشن آ رہی ہے, کیونکہ آپ بالکل گورنمنٹ میں تو بھول جائیں نا کہ گورنمنٹ میں آپ کو اسکولیں یہ چیزیں بتائیں گے یا آپ کو کوئی ایون مدرسے یہ چیزیں بتائیں گے, آپ کو یہ سکھائیں گے, کیونکہ وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے یہ, ان کو تو روزی روٹی بند ہو جائے گی. ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪਾਣ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਣ, क्योंकि हमारे में तो बताया जाता है कि ये बात तहजीबी है कि अगर कोई बड़ा कुछ बोल रहा है आप आगे से उसको क्वेश्चन करें, लेकिन हम आसानी से तो कह देंगे कि नहीं अपने बच्चों को कि नहीं अगर कुछ गलत है तो तू उसके बारे तू क्वेश्चन सवाल कर सकना है. दो चीजें आती हैं, एक उनको सिखाना है कि सवाल कैसे करना है, और एक फिर जिससे सवाल हो रहा है उसको सिखाना पड़ेगा कि सवाल का जवाब भी तो किस तरह देना है और पर्सनली नहीं लेके जाना. पहला पॉइंट तो मेरा, तो मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास इन चीज़ों का जवाब है, लेकिन पहला पॉइंट तो मेरा यही है कि जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है कि अगर आपके पास लिमिटेड थॉट्स हैं ना, अमाउंट ऑफ थॉट्स हैं, तो आपकी सोच उससे बाहर नहीं जा सकती. हम अगर अपने आप को अपनी वो एक्सपैंड करना है अपनी सोच को हमने, तो उसके लिए हमें इल्म हासिल करना है. इल्म का मतलब ये नहीं है कि हमने साइंस पढ़नी है और रियाजी पढ़नी है और अंग्रेज़ी पढ़नी है, और इल्म हासिल करना है वो, उसमें अपने आप को आपने फ्लोरिश करना है, आपने नई चीज़ें सीखनी है. ये पिछले दिनों ये एक वीडियो थी उसके किसी एक पौधे के बारे में, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड था, तो मैंने वो वीडियो देख रहा था, तो नीचे जो पहले ही उसके बाद में कमेंट था, जनरली मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरे पास वक्त भी नहीं होता, तो वो कमेंट था, तो वो मैं पढ़ना शुरू किया, तो उसमें किसी ने कहा, लिखा हुआ था कि अगली वीडियो जब आप बनाएं तो इतने इल्म झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करने की, सादा अल्फाज इस्तेमाल करें. भाई अगर आपको नए अल्फाज मुतारफ़ नहीं करवाए जाएंगे तो आप सीखेंगे कैसे? सीखने का तो अमल ही यही है कि आप किसी के पास जाते हैं, जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, अगर आप कहें कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं तो कोई मसल नहीं, तो आपका मसल नहीं बनेगा. वो कंफर्ट से निकलेंगे, मसल्स ड्रिप होंगे, फिर से बनेंगे, रिपेयर होंगे, तो आपका मसल बड़ा होगा. जो सबसे जरूरी मसल है उसको आपने एक्सरसाइज देनी नहीं है, उसको देनी नहीं है, आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है. उस कंफर्ट जोन में से निकलेंगे अपने आप को. अब दूसरी बात ये है, जो एक पहलवान जो समझता है कि मैं एक अच्छा से माइक टायसन इन हिज पीक, वो was he shying away from anybody कि यार ये बंदा मुझे चैलेंज ना करे? वो तो पुकार के कह रहा था कि कौन आता है मेरे सामने, आओ मेरे सामने. अगर देखे ना, लेनेक्स लुइस कोई छोटी चीज नहीं था, वो फोरमैन के साथ उसकी थी, फिर वो जो दूसरा था हॉलीफील्ड, वो बहुत बड़ी बला नाम था. चूंकि उसको अपने आप पे भरोसा कह लें, मान कह लें, कॉन्फिडेंस उसका कह लें, he said bring it on. और कौन है? हम क्यों डरते हैं कि हमें इंटेलेक्चुअली कोई चैलेंज करे? मैं इस चीज से ये आप देखें ना, हम क्यों डरते हैं कि हमें कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंज करे? हमें तो अगर तो हम वो इसी वजह से ना कि हम कहीं पे वीक रह गए हैं, वरना जो बंदा जानता है अपने इल्म को, वो कहता है डजंट मैटर, जो सवाल आप लेके हैं. मैं आपने ये जो बात की ना, ये टायसन की और हॉलीफील्ड की, इसमें से एक और पॉइंट भी आई जस्ट रियलाइज्ड कि एक टाइम ऐसा भी था कि पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में ना एक्सेल भी करता था. ब्यूरोक्रेसी में भी एक्सेल कर रहा था एक ज़माने में PIA एक टॉप एयरलाइन समझी जाती थी, ये वो बहुत सारे फील्ड थे जहाँ पे पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा था. ये आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ना अभी रिलीजन भी नहीं है. पाकिस्तान जो मैंने देखा ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है they haven't got a point to prove anymore. पहले होता था कि हमने दिखाना है दुनिया को कि हम हैं कुछ, they had a point to prove, do you understand? वो जिस फील्ड में भी जाते थे एक्सेल करते थे, उस फील्ड में जाके वो टॉप हासिल करने की कोशिश करते थे. I don't think Pakistanis have any point left to prove. वो उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं रह गया कि हमने कुछ प्रूव करना है.
جیسے مائک ٹائسن کیوں کہتا تھا کہ چیلنج می, کیونکہ اس کے پاس ایک پوائنٹ ٹو پروو تھا کہ آئی ایم دا بیسٹ فائٹر ان دس ورلڈ. اس کے پاس پوائنٹ تھا. یہی ہے کہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان, مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ پاکستانیوں کے اندر کوئی ڈرائیو بھی رہ گئی ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی پوائنٹ ہی نہیں رہ گیا پروو کرنے کا. تو ابھی تو سب کی ریس یہی لگی ہوئی ہے, بس وہی نہیں بندہ پاکستان سے باہر جا رہا جس کو موقع نہیں مل رہا باہر جانے کا. نہیں تو جس کا بھی کوئی چھوٹا سا بھی موقع ملتا ہے, تھوڑا سا بھی ان کو کوئی نظر آتا ہے کہ ہم اس کنٹری سے باہر جا سکتے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں. میرے کزن ہیں جی, ان کے بھی 1-2 انٹرویو میں نے کیے ہوئے ہیں, وہ اسی چینل پہ ہیں, طاہر اشرف ہمایوں صاحب. تو وہ ایکٹیو آدمی ہیں, وہ ہی از اے ڈوئر. جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت صرف بتائیں کہ یہ پرابلم ہے, ساتھ میں اس کا حل بھی بتائیں, سوچیں کہ یہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور بات تو وہی ہے کہ جب تک میں اور آپ, جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ہم سارا کچھ سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں, کسی حکمرانوں پہ ڈال کے فارغ ہو جاتے ہیں, میں انڈیویجول ایز این انڈیویجول میں نے کیا ذمہ داری لی, آپ نے کس چیز کی ذمہ داری لی, ہم ایز اے کمیونٹی ہم کس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں. وہ جو مشہور انگلش سینگ ہے, اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ڈرائیو ٹو, کیا ہے, اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو برنگ اپ اے چائلڈ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک انسان کی بات نہیں ہے, ہم سب کو اس پہ کام کرنا ہے. ہم سب کو, جن کو اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے, ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ خود کرنا ہے, کچھ ایفرٹس کرنی ہے, کچھ موومنٹس کرنی ہے, کچھ ہمیں پلان کرنا ہے, کچھ ایکشن لینا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں یوسی کہاں پہ جا کے ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھیں, میں بہت سیڈ ہوتا ہوں کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ نا یہ اعتراض کرتا تھا کہ یہ صرف پاکستان ہی نہیں ہوتا, ساری ملکاں چ ہوتا ہے, ساری دنیا چ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں اب میں پاکستان کی مثال اس لیے دے سکتا کیونکہ میں دکھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ پاکستان ایک جیڑا بھی ہیرو آیا ہے جس نے بھی پاکستان کو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ بیچارہ بدنام ہی ہوا ہے. آپ کو 100 اعتراف ہو سکتے ہیں, یو کین ہیو 100 پرابلمز ود سم ون, لیکن ہمارے اندر اتنا کیا کہتے ہیں, اتنا کیریکٹر نہیں ہے ایز اے قوم کہ ہم what they say, there's a saying, give credit where credit's due. ہاں جی بالکل. کہ کچھ لوگ تو ایون اپنی اینمی کو بھی بولیں گے کہ یار اے جرا میرا کمپیٹیٹر سی یا اینمی سی, he was worth it, he stood up, بندہ اس کو رسپیکٹ کرتا ہے. ہمارے اندر تو جواب دینے دی بڑی دور دی گل رہ گئی. ہم تو کسی کو اس کا جو کریڈٹ ہے اس کا, گوئنگ بیک ٹو باکسنگ, جب وہ میچ ختم ہوتا ہے تو وہ جو جیتا ہے وہ بھی دوسرے کو کریڈٹ دیتا ہے, وہ کہتا ہے he fought well, he stood in the ring. وہ یہی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ یہ رنگ کے اندر آیا ہے. ہم تو کسی اپنے ہیروز کو بھی صحیح طریقے سے, ہم نے ان لوگوں کو ہیرو بنایا ہوا ہے جو ہیرو بننے کے قابل بھی نہیں ہے. اور جو بھی پھر نظر کہنے کا میرا پوائنٹ یہ تھا جب میں نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے, جن لوگوں کو درد ہے, یہ دکھ ہے, وہ بیچارہ جنہوں بھی درد ہے دکھ ہے, وہ جرا بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا تو انہوں قتل کیتا وہ شہید ہو جاتا ہے, وہ بعد نعرے پوری زندگی لگی جاتے ہیں, یا جیلاں تون دیں نے, یا تو انہوں مجبور کر دیں نے کہ وہ ملک کے باہر نس جائے. ہن بندہ 10 دفعہ سوچے گا کہ یار اچھا ٹھیک ہے, مجھے اس ملک کے ساتھ پیار اور محبت تو بہت ہے, سارا کچھ ہے, لیکن میں کچھ کیتا, سارے نے بس نعرے ہی مارتے رہے, انہوں نے کسی نے کھڑے تو نہیں ہونا میرے نال. کتنی دیر تک ایک انسان اکیلا چل سکتا ہے؟ ایون قائد اعظم کو بھی ٹھیک ہے شروع میں انہوں نے اکیلی آواز اٹھائی, لیکن ان کے پیچھے بھی لوگ تھے جو ان کی سپورٹ کرتے تھے, عوام نے بھی سپورٹ کی. جب ماؤنٹ بیٹن نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں کیسے ٹرائبل لوگ اپنی پرانی پستولوں لے کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, تب اس کو پتا چلا کہ اب یہ جو ایک پاکستان کا تاریخ ہے نا, یہ اب نیکسٹ لیول تک چلی گئی ہے. We have to take it seriously. پاکستان میں آپ پی ٹی آئی کو ہیٹ کریں, ان کے اندر 1000 مسئلے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے ایک بندہ اب اٹھا ہی ہے یار, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿਓ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ایک سمپل ہیومن رائٹس ہیں اس کی وہ بھی نہیں اس کو دی, اس کے اوپر غلط الزام لگائی جا رہے ہیں. نہیں اس میں تو خیر میں بہرحال لیکن یہ ساری چیزیں یوسی پھیلا, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی این عمران خان سپورٹر. لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں تو جب وہ کمانڈ میں تھا تو اس نے کون سے لاس چینج کیے, اور کیا اس نے جو سالڈ چینجز آتی ہیں سوسائٹی میں وہ ہوتی ہیں بیس کے ساتھ, کہ کوئی بیس کو اسٹرانگ کریں. بھائی مجھے تو یہی نظر آتا تھا کہ ٹی ایل پی بھی باہر نکلی, یہ جننے بھی جو خلاف نے باہر ہی نے politics one side, yeah. We won't talk about. But that's the problem with Pakistan. The problem with Pakistan, yeah, is from what I see is کہ ایک تو وہ انسان کو انسان جیسے نہیں دیکھتے. میں یہی مثال دے رہا تھا اپنے آفس کی کہ ہمارے آفس میں کلینر ہے, جب وہ اپنا کام ختم کرتے ہیں ہم اس کو تھینک یو بولتے ہیں, اگر اس نے کچھ کرنا ہم پیچھے ہٹتے ہیں, ہمارا جتنا مرضی اس کا کام ہم پیچھے ہٹتے کریں. یہ نہیں کہ ہم کوئی اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, بس ویسے ہی اس نے اب ادھر آ کے یو نو شی کلین مائی ڈیسک, ہمیں سے تھینک یو ویری مچ, میں نے اپنا کام کرنا شروع کر دینا. سمپل یو نو چھوٹے سے گریٹیٹیوڈ اس کو دکھاتے ہیں, کوئی اسپیشل اس کو نہیں دیتے, لیکن ہم اس کو انسان دیکھتے ہیں. پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کو نا اس کے پیشے سے دیکھتے ہیں کہ یہ میں کسی شاپ کیپر سے بات کر رہا ہوں یا کسی نوکر سے بات کر رہا ہوں, ایک دوسرے کو انسانوں جیسے دیکھتے ہی نہیں ہے. سب سے پہلے ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے, بعد میں اس کا بینک بیلنس کیا ہے, بعد میں اس کی کتنی ریچ ہے. انسانوں کو انسان جیسے دیکھتے ہی نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس پہ آئی ایگری ود دیٹ, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کا حل پھر سے وہ تربیت اور تعلیم ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی, آپ نے ان لوگوں کی تربیت کیسے کرنی ہے کہ یہ انسان کو انسان سمجھنے لگ جائیں. وہ تربیت جو ان بدوؤں کی جو صحرا کے لوگ تھے کی گئی اور وہ چینج ہو گئے. ہم کیوں اپنے کریکلم پہ دوبارہ سے نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ کسی سٹیج پہ آ کے اصل کریکلم سے ہٹ گئے ہوئے ہیں. جو اصل کریکلم جس نے ان لوگوں کو چینج کر دیا اس کو ہمیں بھی چینج کر دینا چاہیے. ہم اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ جو اصل کریکلم تھا وہ کچھ اور تھا. کیونکہ جو ہمارے بڑے ہیں نا, مطلب بڑے یہ نہیں کہ جو ہمارے بڑے, وہ کہ جو لیڈنگ کر رہے ہیں نا اس ٹائم, وہ یہ چاہتے ہیں, وہ ان کی پوری انرجی اور کوشش یہ ہے کہ ہماری یہ پبلک کی جو یو نو تھنکنگ ہے اس میں چینج نہ ہی آئے. یہ تو جتنے بھی حکمران طبقے ہوتے ہیں وہ دیکھیں نا, آپ اگر قرآن میں سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ فوراً فرعون کیا کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا جو مثالی لائف سٹائل ہے رہنے کا, یہ تو فرعون تو اس کو تباہ کرنے کے لیے, موسیٰ تو اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تو ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے. تو وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو نئی چیز ہے نا وہ اس سے ہم ڈرتے ہیں. آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پر اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو وہ یہ ہے کہ وہ جو نئی چیزیں ہیں نا ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے, ہم اس کو, اور جن نئی چیزوں کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی وہ لگا نہیں کھاتی ہمارے جو اپنی ویلیوز ہیں اس کے ساتھ. جیسے کہ آپ اگر آج ٹی وی دیکھتے ہیں اپنا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, اگر آپ سانگ سنتے ہیں تو اس میں کیا ہے, اور وہ جو کچھ بھی چل رہا ہے معاشرے ہمارے میں, ایوری تھنگ جو ہماری اسلامک چیز سے خلاف ہے اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. اسلامک کے علاوہ جس طرح سے کل آپ بات کر رہے تھے کہ کلچر ہمارا بھی ایک چیز ہے. کل آپ نے یا کس نے بات کی تھی کہ میں نے کی تھی, کلچر جو ہے وہ پہلے آپ اپنے کلچر کو بھی دیکھیں ساتھ کہ وہ کلچر, ہمارا کلچر وہی کلچر ہے کہ وہ آپ یہاں پہ یا انڈیا میں جو انڈیا کے ہندو اور سکھ ٹرائبز اور وہ جو لوگ ہیں جو دیہاتوں والے, انہیں دیکھیں گے تو وہ ان میں وہی ماڈسٹی ان میں ہے وہاں پہ, وہ چونکہ وہ ہمارا کلچر تھا. ہم اپنے کلچر کو چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں. سوری میں پولیٹکس میں واپس نہیں آنا چاہتا, لیکن میں بس ایک پوائنٹ بنانا چاہتا ہوں, اور انفارچونیٹلی اسی کا میرے دماغ میں آ رہا ہے. جیسے جب عمران خان نے شلوار قمیض پہننی شروع کی تھی, قومی لباس, یا تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر واہ واہ کی تھی, واہ 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 وہ قومی.
یہ نارمل کیوں نہیں تھا؟ یہ ہمارے لیے ایک ایکسیپشنل چیز تھی کہ وہ ہمارے کسی لیڈر نے نا ہمارا قومی لباس پہنا. یہ ایک انگلش مین کو ایسے بتانا, ایسے کہنا ہے کہ جو انگلینڈ کا پرائم منسٹر ہے وہ جب گیا نا وہ سوٹ پہن کے گیا ہے سعودی عربیہ میں, وہ سوٹ پہن کے گیا ہے. اوبویسلی اس نے سوٹ پہن کے جانا, یہ اس کا قومی لباس ہے. ہمارے لیے یہ بھی بڑی وڈی گال سی کہ ساڈا لیڈر نا سلوار قمیض پا کے, یار یہ تو نارمل ہونا چاہیے تھا. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن وہ بات وہی ہے نا کہ ہم چونکہ خود احساس کمتری کا شکار ہیں اور ہمارے لیڈران احساس کمتری کا, ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اور جس بندے نے کوئی دھوتی پہنی ہوئی ہے نا وہ بڑا کوئی جاہل سمجھتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے اس نے پی ایچ ڈیاں 5 کی ہوئی ہوں, لیکن وہ اپنے علاقائی لباس میں بیٹھا ہوا نا, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار تو پتہ نہیں کون ہے جڑ بندہ بیٹھا. لہٰذا ہم سپرفیشل قسم کی, سطحی قسم کی ایک وہ سوچ ہے جس کے ہم مالک بن گئے ہیں. اس سب کو توڑنے کے لیے ونس اگین ایجوکیشن. میرے والد صاحب اللہ مغفرت کرے, آئی ریممبر ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں کہا کرتے تھے اپنے حصے کا پاکستان صاف رکھو, اللہ نے چاہا اگر ہر بندے نے اتنا کیا نا تو پاکستان صاف ہو جائے گا. اگر ہم اپنے حصے کا, جو مجھ سے وہی پوچھا جائے گا جس کا میں کیپیبل ہوں, جس کی جو میں کر سکتا ہوں, لہٰذا جتنا بھی میں کر سکتا ہوں اپنے حصے کا میں وہ تو کرتا رہوں نا. ہماری یہ ڈسکشنز اور جو میں نے اس چینل پہ اپنا یہ ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے بیٹھک کی, اس میں میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ ہم اس طرح کی جو سوچ ہے اس کو پروموٹ کریں جس سے فائدہ حاصل ہو, جس سے ایجوکیشن, جس سے لوگوں کا دماغ کھلے, ہم نئی جہتوں میں سوچیں اور ذرا مذہب سے اور سیاست سے ہٹ کے سوچیں. میں اس میں حالانکہ مذہبی طور پہ بھی بڑے سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, لیکن وہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم دوسرے بندے کا یا کسی کا بھی جو وہی بات ونس اگین کہ جتنا آپ کانفیڈنٹ ہوں گے نا اپنے علم پہ, آپ اتنا اگلے بندے کو کہیں گے کہ یہ گو ہیڈ کریں آپ اپنا کیس پریزنٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کریں اپنا کیس پریزنٹ, لیکن ہم فوراً اس پہ نا وہ شدت پہ آ جاتے ہیں, ہم اس میں برداشت پہ نہیں آتے, اور ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک ہی اینگل, ایک ہی چیز کو دیکھنے کے 2 اینگلز ہیں, اور اس میں پرسنالٹی کا بہت بڑا ایک افیکٹ ہے. 2 بندوں کے بیچ میں 2 دوست ہیں فرض کریں, ان کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کچھ دوست ایک کا ساتھ دے رہے ہوں گے, کچھ دوسرے کو درست کہہ رہے ہوں گے. کیوں؟ وہ سوچ کا ایک نظریہ زاویہ ہے, اس میں ان کو وہ درست نظر آ رہا ہے, ان کو وہ درست نظر آ رہا ہے. بالکل اسی طرح سے وہ معاملہ تو ایک ہے. ان دی اینڈ اگر آپ اس کو چلے جائیں گے کہ ہم نے آخر میں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ ایک کی طرف جائے گا. ہاں ٹھیک ہے اس میں ایک غلط, لیکن اس وقت تو نہیں یہ دکھائی دے رہا ہے نا, ان کو یہ دکھائی دے رہا ہے ان کو. اور اگر ہم یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو اپنے ارد گرد اپنی لائف میں شامل کر لیں, اپنی ایوری ڈے لائف میں اور اپنے مذہب میں شامل کر لیں کہ نہیں یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو یوں ہی سمجھ آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے کرنے دیں اس کو. بیسکلی جیسے انگلش میں کہاوت ہے اگری ٹو ڈس ایگری, کہ انہوں نے ڈس ایگریمنٹ میں بھی ایک اگریمنٹ کا کانسیپٹ رکھا, اور ایکچولی یہ اسلامک کانسیپٹ ہے agreeing to disagree. اس لیے you have different, anyway I don't want to go into that, I'm going to get into a deeper subject, but it's actually not an English concept, it's a Islamic concept of agreeing to disagreeing. It's such a we say it, ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں, میں تو اس کا بہت قائل ہوں. یہ تو جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں نا پاکستان میں, وہ یہ مجھ سے 20 دفعہ سن چکے ہیں کہ میں ہر بات پہ ان سے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, کہ اس میں ہمیں ایک دوسرے کو سبمٹ کروانے کی کوشش نہیں کرنی کہ آپ مانیں میری بات یا میں مانوں آپ کی بات. سمجھا دیا ہے, ہاں جی, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا دیا, آپ نے اپنا بتا دیا ہے, ٹھیک ہے آپ کو یہ یوں سمجھ میں آیا, مجھے یہ یوں سمجھ میں آیا. تو آج کی میٹنگ کو let's wrap it here. Alhamdulillah, it's a good session. It was. Inshallah. Hopefully more. Yeah. Whenever you got time, inshallah we'll sit down again and we'll do. Salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum.